حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تھوڑی دیر، یہ نہیں جو ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس بات ختم ہوئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے گفتگو ہوتی، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کے بارے میں کچھ اور۔ تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیسا اصبحت، آج کیسی صبح ہوئی تمہیں، کیسی صبح نصیب ہوئی؟ ان کا جواب جو ہے وہ بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی۔ اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمان، ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی اس کو پہچانتا ہے۔ تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے، بلکہ اب تو ہمارا معاشرہ اس درجے پستی میں جا چکا ہے کہ اگر 4 آدمی بیٹھے تھے تو کسی 5ویں کی وہ برائی کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، اور اگر ایک اٹھ کر چلا گیا تو بقیہ 3 اب اس کی جو چلا گیا، دوسرا چلا گیا ہے، تیسرا بھی، تو پھر باقی 2 رہے وہ اس کی برائی کریں۔ یہ اس درجے ہماری مزاج کے اندر یہ دناعت اور پستی آ چکی۔ تیسری بات یہ کہ یہ لفظاً ہو یا اشارتاً ہو، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، چاہے آپ نے اشارے سے کیا، بسا اوقات کسی پر ایسے اشارہ بازی سے کسی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کسی اور کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کسی ساتھی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے، دیکھو اس کو، اس کا کیا حال ہے۔ یہ بھی در حقیقت تمام چیزیں جو ہے یہ انسان کی عزت نفس کے اوپر حملہ کرنے والی ہے، اور پھر یہ کہ یہ انسان کے دین و اخلاق کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی شکل و صورت وضاقتہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ دین و اخلاق کے معاملے میں کہیں کوئی آپ نے طعن کیا، کوئی استہزاء کیا، اس کا کوئی عیب ظاہر کیا، یا یہ کہ اس کی شکل و صورت ہے، اس کی وضاقتہ ہے، کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں، ان تمام کو پھر امام راضی لکھتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ تَحْتَ النَّهْيِ وَالزَّجْرِ، یہ تمام چیزیں اس نہی اور زجر میں داخل ہیں جو یہاں پہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ جو بہت ہی جامع الفاظ آئے ہیں۔ علامہ آلوسی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ الحمز الکسر واللمز الطعن، کسر کہتے ہیں توڑنے کو، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی عزت کو مجروح کرنا، اور لمز تانا دینا، کسی کو تانا عام طور پر رو در رو ہوتا ہے، گویا کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے ہے اسی کو امام آلوسی نے اختیار کیا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں ایک رائے تو یہ ہے کہ معین کوئی شخص یہاں مراد ہے، اور معین اشخاص جو ہیں، ہم جو صورتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں سورہ نون میں بھی، پھر سورہ مدثر میں بھی ولید بن مغیرہ کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار ہوا ہے، اور سورہ نون میں یہ تمام الفاظ اس کے لیے آئے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ تو یہ جو اس کی تمام اس کی جو سیرت کا ایک نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، یہ تمام عیب اس کے اندر موجود تھی۔ اخنس ابن شریق بھی حضور کے مخالفین میں سے کچھ اسی کردار کا اور اسی طرح کی شخصیت کا حامل شخص تھا، لیکن یہ کہ تقریباً اجماع مفسرین کا یہ ہے کہ یہاں کوئی معین شخص مراد نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل میں دنات انسان کی کم ظرفی کی ایک کیفیت ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اعلیٰ نصب العین نہیں ہوگا تو کہیں تو آپ کی کا وقت لگے گا نا، آخر کسی کام میں آپ کی توجہات کسی کام میں تو صرف ہوگی۔ اگر کوئی اعلیٰ مقصد نہیں، اس کے لیے جد و جہد نہیں، تو کہیں نہ کہیں پستی کے اندر گریں گے، اور یہ پستی جو ہے انسان کی کم ظرفی اور دنات طبع کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان دوسروں کی عزت پر حملہ آور۔ اس کے ضمن میں آپ کو ایک بڑا پیارا شعر ہے جگر مراد آبادی کا، وہ نظم ان کی ویسے تو پوری نظم ہی بہت عمدہ، بیدار عزائم ہوتے ہیں اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ ایسا ہوتے ہیں، اور جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اسی میں بڑا پیارا شعر ہے کہ رندوں نے جو چھیڑا زاہد کو، ساقی نے کہا کس طنز سے آج، اوروں کی وہ عظمت کیا جانے کم ظرف جو انسان ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا مصرع جو ہے یہ بالکل صحیح تعبیر کر رہا ہے، ہمزہ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اوروں کی وہ عظمت کیا جانے کم ظرف جو انسان ہوتے ہیں۔ ایک انسان اگر خود صاحب ظرف ہے، دوسرے کی بھلائی پر نگاہ رکھے گا، دوسرے کے خیر کو دیکھے گا، اس کا ذکر کہیں خیر سے کرے گا، لیکن جس شخص کی اپنی جو ہے جیسے کہ مکھی جو ہے گندگی پر بیٹھتی ہے، اسے تو تلاش رہتی ہے نجاست کی اور گندگی کی، وہ تو وہیں جائے گی، اسی طرح جن کی اپنی شخصیت کے اندر یہ دنات اور پستی آ جاتی ہے وہ پھر لوگوں کی عیب چینی، عیب جوئی، عیب چینی
ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے نکتہ چینی کرنا، حرف گیری کرنا، یہ ان کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اب دیکھیے دوسری بات، جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، یہ جو ہے ان کی دناعت تباہ، ان کی پستی اخلاق جس کا تذکرہ کیا گیا، ہومزہ اور لومزہ کے الفاظ، لیکن اب ہے ان کی جد و جہد۔ آخر انسان کو اللہ نے توانائی دی ہے، سعی و جہد کی صلاحیتیں دی ہیں، کہیں نہ کہیں تو وہ لگیں گی، کوئی تو پرسوٹس ہوں گے اس کے، کوئی تو اس کا مقصود ہوگا، کوئی تو نصب العین ہوگا، کسی چیز کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اگر حق کی حمیت و غیرت اگر انسان میں نہیں پیدا ہے، اگر شرافت اور مروت کے حق کو پھیلانا ہے اور پہنچانا ہے نوع انسانی تک، اس میں نہیں لگیں گی تو پھر توانائی کہاں لگے گی؟ الذی جمع مالا وعددہ، پھر تو انسان کی تمام سعی و جہد، بھاگ دوڑ، اس کی محنت، راتوں کو جاگے گا، دن میں خون پسینہ ایک کرے گا، کس کے لیے؟ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرے گا، اس کو گنتا رہے گا۔ یہ گنتا رہنا، بار بار گننا، اندازہ ہونا اب میں کہاں کھڑا ہوں، اب میرے ایسٹس کتنے ہیں، بیلنس شیٹ دیکھ رہا ہے، ہاں اب ہمارے فکسڈ ایسٹس اتنے بڑھ گئے ہیں اور ہماری لیکوڈیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے وہ ذہنیت، دو چیزوں سے مرکب ایک پوری انسانی شخصیت کا ہیول آ گیا۔ اس کی پستی تباہ اس درجے کہ بکھی کی طرح گندگی پر بیٹھے گا اور انسانوں کی عزت پر حملہ آور ہونا اس کا محبوب مشغلہ بن جائے گا۔ اور نمبر دو، اس کی سعی و جہد، بھاگ دوڑ، الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرے گا اور اس کو گنے گا، گنتی کرے گا، حساب کرتا رہے گا، اسی سے اس کے دل کی کلی کھلے گی، اسی سے خوشی اس کو حاصل ہوگی، مسرت حاصل ہوگی تو اس سے ہوگی کہ اب میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا، میرے ایسٹس اتنے بڑھ گئے۔ تیسری آیت جو ہے یہ ایک بڑی گہری نفسیاتی حقیقت کو بیان کر رہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، بڑی گہری نفسیاتی حقیقت ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ العادیات، اس میں بھی وہ نفسیاتی کیفیت بیان ہوئی ہے، ناشکرا پن انسان کا۔ وہ گھوڑے ہی کو دیکھے کہ کس طرح وہ اس کی وفاداری جو ہے اس میں اپنی جان دے دیتا ہے، تو انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعتاً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ تیسری حقیقت ہے نفسیاتی جو یہاں آ رہی ہے۔ دولت سے اتنی انسان کو محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ دولت کے ساتھ اتنا قلبی تعلق کیوں ہو جاتا ہے؟ دولت کا انسان اتنا پجاری کیوں بن جاتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشگی عطا کر دے گا، یا اس کے مال نے اسے ہمیشگی عطا کر دی۔ انسان کی جو نفسیات ہیں اس میں ایک بڑی دبی ہوئی خواہش ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے مجھے مرنا ہے، ایک وقت آئے گا میں نہیں ہوں گا، لیکن انسان کے اندر خلود کا ایک جذبہ ہے، رہنا چاہتا ہے باقی۔ یہ جو باقی رہنے کا جذبہ ہے، یہی آپ دیکھیے کہ انسان کی اندر جو اولاد کی طلب ہے وہ اسی لیے ہے۔ یہ کنٹینیوٹی ہے انسان کے وجود کی، یہ ریپروڈکشن، بقائے نسل، اس سے میرا نام زندہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نرینہ کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ نام تو آدمی کا چلتا ہے تو بیٹے سے چلتا ہے، انسان کا نسب جو ہے وہ تو باپ دادا کا معاملہ جو ہے وہ تو اولاد جو نرینہ ہے اس سے چلتی ہے۔ اسی لیے یہ انتہائی، اور یہی دلیل قرآن نے استعمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہی نہیں ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اس کی ضرورت تو تمہیں ہے، تمہیں موت آنی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں ختم ہو جانا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم نہیں ہوگے۔ جہاں بیشتر کے بانگ برآید فلاں نمان، آج نہیں رہا وہ جو کل تک تھا اب نہیں ہے، فلاں نمان، وہ وقت جب آئے گا میری اولاد ہوگی، میرا بیٹا ہوگا، میرا نام چلے گا۔ یہ بھی در حقیقت وہی خلود کہ بقا ہو، انسان کو حاصل ہو، اس کا نام جو ہے باقی رہے، اس کا ایک سیٹسفیکشن اور اس کی جو ایک تسکین حاصل ہوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس جذبے سے کہ اس کا ایک نسلی تسلسل برقرار رہے۔ یہی جذبہ ہے کہ جو مال کے جمع کر کے اور پھر اس کے مختلف اس کے بظاہر ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں انسان بناتا ہے، یہ یادگار رہے گی، میرے نام کے حوالے سے یاد کیا جائے گا، یہ پیرامڈز، یہ اتنے بڑے بڑے مقبرے بنا دیے گئے، کس لیے؟ نام یاد رہے کہ فلاں شہنشاہ اور فلاں فرعون اس کی یہ عظمت تھی، یہ تاج محل یاد رہے، محبت جو ہے شاہ جہاں کو جو اپنی بیگم سے تھی وہ محبت جو ہے اس کا دنیا میں تذکرہ باقی رہے۔ یہ خلود ہی کا وہ جذبہ ہے
چنانچہ اس کے لیے میں اس وقت ایک تو آپ کو قرآن مجید جی کا ایک دوسرا مقام ہے اس کی طرف حوالہ دے رہا ہوں. یہ سورہ شعراء میں آیات آئی ہیں. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. یہ حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو ملامت کی تھی، قوم عاد کو، انہوں نے بڑے اونچے اونچے ستون بنائے تھے. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وہ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی، اور اس میں یہ کہ ہر اونچان کے اوپر، جیسے کہیں اشوک کی لاٹیں آپ دیکھتے ہیں، لاٹ کھڑی ہے ہر اونچی اونچی جگہ پر. اگرچہ بہرحال اس نے تو اسے استعمال کیا تھا اپنی اخلاقی تعلیمات، اپنے فلسفے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے. لیکن یہ بڑی بڑی یادگاریں جو تعمیر ہوتی کس لیے ہوتی؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. بیکار، بے مقصد، ہر اونچی جگہ پر ایک بہت بڑی نشانی کھڑی کر دی. اور یہ حسن اتفاق کہیں، سوء اتفاق کہیں کہ آج جب ہم اس مضمون پر آئے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایک بہت بڑی عبث حرکت ہو رہی ہے. کروڑ ہار روپے خرچ ہو جائیں گے باب پاکستان کی تعمیر پر. کیا اس سے بھلا ہوگا؟ کتنے غریبوں کے تن ڈھانپے جا سکتے تھے، کتنے لوگوں کے لیے کوئی کام فراہم کیا جا سکتا تھا. اس ملک کے اندر کوئی بہت سے یعنی مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ ایک جو ہے مینار کھڑا ہوا ہے، مینار پاکستان، ایک وہ باب پاکستان کھڑا ہو جائے گا، صرف یہ کہ وہ یادگاریں ہیں. بڑی یادگار آپس ہے، بیکار ہے، لا حاصل ہے. کس چیز میں اپنی دولت خرچ کر رہے ہو؟ یہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کا قول. انہوں نے اپنی قوم کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. مصنع جو ہے یہ صنعت سے ہے، بنی ہوئی کوئی شے. عام طور پر سمجھا گیا اس سے مراد صرف عالی شان محل ہے. عالی شان محل ہی نہیں بلکہ بہت صحیح ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے. تم کاریگریاں کرتے ہو، بڑی بڑی کاریگریاں. مصنع تو مصنوعات، بنانے والی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں بناتے ہو. اس میں محل بھی آ گئے. الحمرا ہے، الحمرا بنا ہوا عالی شان محل. لیکن یہ کہ وہ الحمرا میں رہنے والے تو نہیں رہے، صرف یہ کہ ان کے حوالے سے ان کا نام ہے وہ باقی رہ گیا ہے. تو اسی کے حوالے سے کہا گیا تتخذون مصانع. یہ ساری چیزیں تم بناتے ہو کس لیے؟ لعلکم تخلدون. اور اس میں مفہوم یہ لیا گیا کانکم تخلدون. تمہارے اس طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے. یہ در حقیقت تمہاری جو غلط فہمی ہے. وہ وقت آئے گا، زمانے کی ایک کروٹ ہوگی، تمہارا نام ہوگا. یہ ہے اصل میں اس آیہ مبارکہ کا حاصل. یحسب ان مالہ اخلدا. اس کے ضمن میں میں ایک آپ کو انگریزی ادب کی عبارت بھی بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہائر لیول پر جا کر یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر، یہ حقائق جو نفسیاتی حقائق ہیں، جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے غالب کے 2 اشعار کے حوالے سے انسانی المیہ بیان کیا اور اپنے کتاب میں بھی دیا ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہ ہے کلائمیکس. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. کہاں ہے وہ عبارت؟ وہ لگا دو ذرا. دیکھیے یہ پیرامڈز کے بارے میں بڑی خوبصورت عبارت ہے جو کبھی میں نے جب ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کالج میں، تو یہاں الفا ایک کمپنی تھی، نوٹ بکس بناتی تھی، اس کے بڑے اچھے کور ہوتے تھے. تو پیرامڈز جو ہیں مصر کے اہرام مصر، ان کی ایک تصویر کے ساتھ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: calm and self-possessed, still and resolute, the pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. یہ ذرا اس کا ترجمہ بھی، کیونکہ بہت سے ہمارے احباب شاید انگریزی سے واقف نہ ہو. اب وہ جو اہرام مصر ہیں کتنے عظیم ہیں، calm and self-possessed، پرسکون کھڑے ہوئے ہیں. تو ہوا سے بھی وہ تو ہلتے تو نہیں ہے، درخت ہے تو اس کے پتے ہل رہے. calm and self-possessed، بالکل اپنے پورے وجود کے اوپر گویا کہ اختیار رکھنے والے کہ کوئی شے انہیں ہلا نہیں سکتی. still and resolute، بالکل ساکن، جیسے کہ بہت ہی عزم مصمم کسی میں ہو. دی پyramids، یہ جو اہرام مصر ہیں جو بنائے گئے ہیں، echo unto eternity، یہ ابد تک انسان کے لیے گویا کہ اس کی ایک چیخ ہے. دی ڈیفائنڈ کرائی آف مینز ول، انسان کی یہ خواہش، انسان کا یہ جذبہ، سرکش جذبہ، وہ یہ چاہتا ہے ٹو سروائیو، کہ وہ باقی رہے، خلود اس کے اندر ہو، اس کا نام باقی رہے.
اس عمارت کے حوالے سے اس کا نام یاد رہے دنیا میں، اس کا نام لیا جائے. ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم. یہ جو ٹائم ہے سورۃ العصر سے بھی اس کا ربط جڑ رہا ہے. یہ وقت جو ہے اس کے طوفان آ رہے ہیں. ایک طوفان آیا اور قوم نوح ختم ہو گئی. ایک اور وقت کا طوفان آیا اور قوم ہود ختم ہو گئی. ایک اور وقت کا طوفان آیا، سلطنت روما کو زوال آ گیا. کوئی اور طوفان، کوئی اور کروٹ آیا، وقت کی کروٹ آئی اور بڑی عظیم سلطنت جو ہے اس کے پرزے اڑ گئے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک وقت آیا کہ رشین امپائر ایسے کرمبل کر گئی ہے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ گھس پڑا ہوا تھا، اندر کچھ تھا ہی نہیں. کیا ہیبت تھی، کیا شان تھی، کیا شکوہ تھا، کیا دبدبہ تھا، کتنا روب تھا. لیکن معلوم ہوا کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لاش کھڑی رہ گئی اس لیے کہ عصا کا سہارا لے کے کھڑے تھے، اسی حال میں جان جو ہے سلب کر لی گئی. کھڑے رہے اور جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ یہی سمجھے رہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے سلیمان ہمیں، وہ لگے رہے کام میں. تو اسی طریقے سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی مائٹی امپائر ہے سوویت یونین، اور معلوم ہوا کچھ بھی نہیں. معلوم ہوا کہ وقت کی ایک کروٹ کے ساتھ ختم. تو یہ جو سٹارمز آف ٹائم ہے، انسان چاہتا ہے کہ ان پر فتح حاصل کرے اور وہ نیست و نابود ہو کر نہ رہ جائے، اس کا کوئی نہ کوئی نام دنیا میں باقی رہے. اس کے لیے یہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں. اب دیکھیے کس قدر خوبصورت وہ دو آیات، اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ. یہ تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی. اور برا نہ مانے کچھ حضرات، میرے سامنے تو نقشہ آ رہا ہے کہ کتنے محل بنائے ہیں ان سعودی حکمرانوں نے. مدینہ منورہ سے قریب ایک پہاڑ کے اوپر بہت بڑا یہ محل بنایا. کب تک یہ ساتھ دیں گے؟ یہ پورا کی طرح داستانیں سنائیں گے کبھی یہاں سعودی بادشاہ کی بات. اور وہ یہ کہ اس محل میں آ کر زیادہ سے زیادہ سال بھر میں 8-10 دن قیام ہوتا ہے بادشاہ، اور وہاں ساری شان و شوکت اور ان کا سارا فرنیچر اور فکسچر اور جو بھی کچھ ہے دنیا کے نہ معلوم کہاں کہاں کے کونوں سے لا کر ڈیکوریشن کی گئی ہے، اور کتنی فوج وہاں پہ ان کے ملازمین کی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. اور بادشاہ سلامت اگر سال میں 8-10 دن کے لیے آ جائے تو گویا کہ محل کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور وہ محل نظر آتا ہے مدینہ منورہ کے ایک طرف پہاڑ کے اوپر بنا ہوا. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ. اور جو محلات بنے ہوئے ہیں طائف میں ایک ایک چوٹی کے اوپر، کیونکہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، اس چوٹی پر فلاں امیر کا محل ہے، اس چوٹی پر فلاں امیر کا محل ہے، اور ان کے مقابلے ہوتے ہیں کس امیر کا محل جو ہے زیادہ جو ہے عالی شان ہے، اس کے اندر رفعت ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں لا کر جمع کی گئی. یہ حال، جبکہ حال یہ بنا ہے کہ اپنی اگر دفاع بھی تھا، بول تو یہ کہ ایک مسلمان ملک سے ہی تھا معاملہ، چاہے کیسے بھی تھے وہ، لیکن دفاع کے لیے بلانا پڑا ہے باہر سے. بہت پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں ایک مضمون نگار نے کل کے دوائے وقت میں. فیس بھر کر امریکی فوجوں کو بلایا ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز دے کر آیا ہے کہ ہماری جان بچاؤ اور ہماری حفاظت کرو. یہ ساری دولت جو ہے اگر عالم اسلام کے بہبود پر خرچ ہوتی. حال یہ کہ پڑوس میں حبشہ کے ملک میں قحط پڑتے رہے، لاکھوں انسان مرتے رہے، وہاں ان کے خزانے جو ہے ان کے منہ نہیں کھلے. ان کے خزانے کھلتے ہیں تو اپنے محل بنانے کے لیے، اور اگر خزانہ کھلا ہے اور اب تو ڈرین ہو گیا خزانہ، وہ کھلا ہے تو اس لیے کہ امریکی فوجوں کو بلاؤ اور ان کا سارا بل جو ہے وہ ادا کرو اپنی بادشاہت کے تحت. یہ ساری داستانیں ہیں، پہلے پچھلی داستانیں بھی تھیں، ایک دن آئے گا یہ بھی داستانیں محسوس ہوگی. اس درجے حماقت میں بھی مسلمان حکمران مبتلا تھے. یہ ان کے گلچھرے تھے، یہ ان کے للے تللے تھے، ان کی دولت کس کام میں صرف ہوتی تھی. یہی وسائل، یہی دولت جو ہے، ایک صاحب آج کل آئے ہوئے امریکہ سے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کوئی 150-200 بلین غالباً ہے کہ جو کویت کے ایسٹس ہیں ویسٹرن ممالک کے اندر. اور بڑی پیاری بات وہ کہتے ہیں، اگر ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جابر الصباح صاحب ہمارے ملک میں قدم نہ رکھنا، کون سی طاقت ہے ان کے پاس کہ ان سے ایسٹس وصول کر لیں گے اپنے. شہنشاہ ایران جب بھاگا تھا 42 بلین لے کر گیا ہے، لیکن کھڑا ہوا رو رہا تھا وائٹ ہاؤس کے لان پر کہ اسے 2 گز زمین بھی امریکہ نے نہیں دی، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں تمہارے لیے جگہ نہیں. وہی جو سب سے بڑا ایجنٹ تھا اس علاقے کے اندر امریکہ کا. لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ دولت کہاں گئی؟ انہی بینکوں میں رکھی تھی نا. نہ معلوم کن کن اکاؤنٹس میں ہوگی، کون جانتا ہے، کس کو تفصیل معلوم ہے، کون سے کوڈز ہیں. لہذا وہ سب کے سب انہی بینکوں کے پاس وہ دولت رہ گئی. بمشکل موجودہ جو حکومت ہے وہ چند بلین کا سراغ لگا سکی ہے.
اور اس میں سے بھی چند ملین ہیں جو انہیں ملنے کی توقع ہے۔ $42 بلین سب ان کے مغربی قوتوں کی جیب میں گئے۔ یہ ہیں کہانیاں کبھی سنائی جائیں گی کہ یہ عالم اسلام میں یہ کچھ ہو رہا تھا، اور یہ شاید پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے وہ بالکل ہی ناسمجھ ہو گئے تھے، انہیں کچھ اپنے برے اور بھلے کی کوئی تمیز رہی نہیں تھی، ان کے اندر کوئی شعور تھا ہی نہیں، وہ ڈھور اور ڈنگر بن کر رہ گئے تھے۔ یہ صورتحال جو ہے آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہمارا ماتم کریں گے۔ بہرحال اس وقت بات دور نکل رہی ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یہ وہ ڈیفائنڈ کرائی آف مین's will، calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids echo unto eternity. ابد کے لیے، اور وہ ایک پکار جو ہے گویا کہ صدائے بازگشت اس کی آتی رہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں زبان حال سے، کہ انسان میں وقت کے طوفانوں کو فتح کرنے اور اپنی یاد، اپنے نام کو باقی رکھنے کا جذبہ اتنا ہے کہ شہنشاہوں نے ایسے ایسے اپنے مقبرے بنا دیے ہیں، لاکھوں انسان لگے ہوں گے، کتنے مین آور صرف ہوئے ہوں گے ان پیرامڈز کی تعمیر پر، کتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ کچلے گئے ہوں گے ایک ایک چٹان کے ذرا سے پھسل جانے پر، جیسے کہ چیوٹیاں جو ہے وہ مسل جاتی ہے، کوئی پتھر اوپر گر جائے، ایسے انسان جو ہے ختم ہوئے ہیں، تب یہ پیرامڈز بنے۔ یہ ہے اصل میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اپنے اس مال کے ذریعے سے مجھے خلود اور دوام اور ہمیشگی حاصل ہو جائے گی، میں نہیں رہوں گا، میرا نام رہے گا، دنیا دیکھے گی کیسی عمارت بنائی ہے، کیسی یادگاریں چھوڑ گئے ہیں، کیسے کیسے محل، الحمرا جیسے محل بنا گئے، ہمارا نام تو زندہ رہے گا۔ کلا ہرگز، کلمہ ردا، تمہاری یہ ساری سوچ، تمہاری یہ ساری دلچسپیاں، تمہاری یہ دنات اخلاقی، یہ سب جو ہے کچھ نہیں، انجام کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، دنیا میں اگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یا تو یہ راستہ اختیار کرو، یا چنا کن یا چنی پھر یہ ہے ہمزہ لومزہ جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، بہت اونچا کوئی ہوگا تو اس تیسری آیت تک پہنچ جائے گا کہ کوئی بڑی یادگار اپنی چھوڑ جائے اپنی دولت کے بل پر۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے صاحب لدھیانوی کا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ محبتیں تو نہ معلوم کتنے شوہروں کو اپنی بیویوں سے ہوں گی، لیکن وہ شہنشاہ تھا، اس نے یہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اور اپنی محبت کی نشانی دنیا میں چھوڑی ہے۔ تو اس ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ یہ دنیا میں بہرحال وہ تو کوئی تاج محل تو کوئی ہی بنا سکے گا، اور اہرام مصر تو بہرحال ان شہنشاہوں نے بنائے، لیکن ہر انسان جو اس دنات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے ایک آرزو اس میں ہوتی ہے کہ اس کا نام زندہ رہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اولاد کی خواہش بھی اسی کا مظہر ہے۔ اور یہاں میں اپنا ایک مشاہدہ اور آپ کو بتاؤں، میں نے متعدد اشخاص کا مشاہدہ کیا ہے، اور جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میں نے یہ دیکھا کہ وہ دولت کے زیادہ ہی پجاری ہو جاتے ہیں، دولت کی محبت شدید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خلود کا جذبہ ہے، جو دو حوالوں سے اگر اس میں تقسیم ہو جاتا تو کچھ وہ اولاد کی محبت اس میں بھی دیکھتا ہے، یہ میری اولاد ہے، میرا نام زندہ رکھے گی، یہ میرے وجود ہی کا تسلسل ہے، کچھ ادھر وہ ڈھل گیا اور کچھ ادھر دولت کی طرف۔ لیکن جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ جیسے پیسے کے پجاری بنتے ہیں، جیسے سنبھال کر رکھتے ہیں، جتنے بخیل اور خسیس ہو جاتے ہیں، عام اولاد والے ویسے نہیں۔ اور اس کا بھی اصل سبب یہی ہے کہ ان کے لیے یہ خلود دو شکلوں سے اس کی امید ہے، جبکہ ان کے لیے تو صرف ایک ہی شے رہ گئی۔ اس کو ذرا اور نیچے اتر کر دیکھیے تو اولاد والے کو یہ توقع بھی ہوتی ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری اولاد لک آفٹر کرے گی، میرا سہارا بنے گی، جیسے میں نے اسے پالا پوسا، اپنی جوانی اپنی انویسٹ کی ہے اولاد میں، تو میرے بڑھاپے کے وقت وہ کچھ تو ریپے کریں گے، ایک توقع ہوتی ہے۔ اور مشرقی ممالک میں تو الحمدللہ کہ کچھ نہ کچھ اس کا رنگ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اولاد نہیں ہے تو اب سارا سہارا دولت پر ہو، مجھ پر برا وقت آ جائے، مجھ پر بڑھاپا آ جائے، کوئی میری خدمت کرنے والا نہیں ہوگا، چار پیسے میرے پاس نظر آئیں گے تو کوئی دور سے بھی آ جائے گا خدمت کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو میں کس کا سہارا لوں گا۔ تو مختلف نہیں،
وہ لازماً جھونک دیا جائے گا. نبذا کہتے ہیں کس چیز کو پھینک دینا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھینک دی ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لازماً پھینک دیے جائیں گے وہ حطمہ میں. یہ لفظ پھر وہ فعلا کے وزن پر آیا ہے، اور حتم کے لفظی معنی بھی کسر ہے. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، توڑنا، کسی شے کا چورا چورا کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، یہ حتم کے معنی. چنانچہ یہ لفظ آیا ہے سورہ نمل میں کہ وہ جب حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ لے کر جا رہے تھے تو ایک وادی پر سے گزرے، وادی نمل، اس میں کیڑیاں تھیں بہت، چیونٹیوں کے بڑے بڑی کالونیز تھیں. تو اس وقت جو ملکہ تھی ان کی، اس نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنی کالونیز کے اندر گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں کچل کر نہ رکھ دیں اور پیس کر نہ رکھ دیں یہ سلیمان اور ان کے جو لشکری ہیں، تم تو ختم ہو جاؤ گی. تو حتم کہتے ہیں کسی شے کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دینا. 3 اور جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے حطامہ، کہ جب مثلا گھاس پیدا ہوئی، بارش کا چھینٹا پڑا، گھاس ہو گئی، پھر وہ اس کے بعد وہ زرد پڑ گئی، خشک ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر پاؤں تلے کچلی جاتی ہے، تو وہ بھی حطامہ. اس کے ساتھ ہی نوٹ کیجئے کہ حشم کا لفظ بھی عربی زبان میں ہے اس کے قریب ہی. حشم، حقم، یہ قریب ہے مخرج. حشم، حقم، بڑی ہا چھوٹی ہا، شین پا میم تو ہے ہی ہے. حشیم بھی کہتے ہیں کوئی شے جو ریزہ ریزہ ہو جائے، چورا چورا ہو جائے. حشیمن تذروہ الریاح، وہ اب جو ساری جو روئیدگی تھی اور فصل تھی جب کٹ گئی تو اس کا چورا چورا، یا یہ کہ جو گھاس تھی روندی گئی، خشک ہو گئی، چورا چورا ہو گئی. تذروہ الریاح، حشیمن تذروہ الریاح، اب وہ چورا چورا ہو گئی اور اسے ہوائیں. تو حتم کہتے ہیں. اب یہ جہنم کے جو مختلف نام قرآن مجید میں آئے ہیں انہی میں سے ایک نام حطمہ ہے. چورا چورا کر دینے والی، ریزہ ریزہ کر دینے والی، ٹکڑا ٹکڑا کر دینے والی شے. اور اس کے مختلف آراء آئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ 6واں طبقہ ہے جہنم کا، 4تھا طبقہ ہے جہنم کا، یا یہ کہ جہنم کا ایک خاص دروازے کا نام ہے. یہ تو مختلف جو اقوال ہیں، لیکن لفظ پر غور کیجئے تو اس میں حطمہ یعنی عذاب جہنم کی کوئی ایسی صورت ہے کہ جو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی اس کو، جس کو کہ وہ عذاب دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ اس کا کوئی اندازہ یہاں ممکن نہیں ہے. یہاں میں ذرا اسے چاہے آپ ایک لطیفے کے درجے میں سمجھیں، لیکن ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک صاحب ہمارے ہاں، ان کے مضامین چھپتے رہے اخبارات میں، اب تو کافی عرصے سے میں ان کا نام نہیں دیکھ رہا، نوائے وقت میں ان کے مضامین آتے تھے علامہ یوسف جبرائیل کے نام سے. اور ایک مرتبہ ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ ایکس آرمی مین تھے، ویسے تو یہ کہ وہ جو کمیشنڈ آفیسرز میں سے نہیں تھے، نان کمیشن لوگوں میں سے. کافی عرصے یورپ وغیرہ میں رہے دوسری جنگ عظیم کے دوران. تو کچھ انہوں نے، یا پہلی جنگ عظیم میں شاید، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، تو انگریزی بھی کچھ پڑھ لی تھی، جانتے تھے. وہ ایک دعویٰ کرتے تھے کہ قرآن مجید میں ایٹم کا ذکر ہے، اور یہ آیات کوٹ کرتے تھے، حتم اور ایٹم. اب کوئی عجب نہیں ہے، اگرچہ میں اس کی کوئی تحقیق نہیں کر سکا کہ انگریزی زبان میں یہ ایٹم کا لفظ کہاں سے آیا ہے. بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا عربی زبان سے وہ منتقل ہوئے ہیں، علمی اصطلاحات، اور یورپین لینگویجز میں وہی الفاظ ذرا سے تلفظ کے فرق کے ساتھ آ گئے. اس لیے کہ یہ علوم جو ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ منتقل ہوئے ہیں. یہ اسپین کی یونیورسٹیوں سے یہ علوم منتقل ہوئے. کیمسٹری، کیمیا عربی کا لفظ تھا. الجبر والمقابلہ عربی کا لفظ تھا. ارض ہے، یہ ارض زمین، ارض وہ زمین، وہ انگریزی کے اندر وہ لفظ بن گیا ہے. مرر کہتے ہیں شیشہ، آئینہ، اور مرر انگریزی کا آئینہ، شیشہ. تو یہ کوئی عجب نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا، لیکن وہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے. اس سے ایک مناسبت آگے ہے ذرا، اس لیے کہ اس حطمہ کی آگ کا ایک خاص وصف آ رہا ہے. وہ کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ. اب نار اللہ، اللہ کی آگ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. ویسے تو آگ تو ایک ہماری آگ بھی ہے. ظاہر بات ہے کہ جو ہم چولہے میں جلا لیتے تھے وہ بھی آگ ہوتی تھی، یا یہ کہ اب اوونز کے اندر ہے وہ بھی ایک خاص قسم کی آگ ہے جو نظر بھی نہیں آتی. سٹیل فرنسز کے اندر جو آگ ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ کیا ہوگی، اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی، اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں. لیکن ان سب سے اوپر جس کی کہ نسبت خاص اللہ کی ذات کی طرف کی گئی، نار اللہ،
اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان آگوں میں سب سے جو چوٹی کی آگ ہے، کوئی وہ بہت ہی سب سے زیادہ جو کہا جائے شدت کی آگ ہے. نار اللہ، وہ آگ ہے اللہ کی. اگرچہ ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اللہ کی بھڑکائی ہوئی، لیکن یہ کہ اصل جو ہے اس کے اندر جو ترکیب اضافی ہے نار اللہ ہے، اللہ کی آگ الموقدہ جو بھڑکائی گئی ہے، جلائی گئی ہے، روشن کی گئی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یہ تعبیر آپ کو قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گی. جو جا چڑھے گی دلوں کا مطلب کیا ہے؟ ہماری آگ جو ہے، جو دنیا کی آگ ہے، وہ تو انسان کے جسم کو جھلس دیتی ہے اور انسان کی موت واقع ہو گئی، دل تک تو اس کی رسائی نہیں ہوتی. کوئی آگ ایسی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرایت کر کر دل پر پہنچ جائے، وہ باقی اعضاء کو نہ چھیڑے، چھوئے ہی نہ، وہ سیدھی جا کر دل کو لے اور دل کے اوپر روشن ہو جائے. اس کا تصور واقعہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر کوئی، یہ تشبیہ اور تمثیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمارا ذہن قریب آ جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہمارے پاس کوئی تمثیل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان اسے بیان کر سکے، لیکن تشبیہ ایک آئی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اسی طریقے سے واقعہ یہ کہ ریڈیشن جو ہے، ایٹمک ایکسپلوژن کے بعد ریڈیشن، جیسے ایکس رے ہے، ایکس رے آپ کے وجود میں سے گزر گئی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں، کوئی شے آپ کے وجود میں سے چیر کر نکل گئی ہے اور اس نے جا کر پیچھے جو امپریشن کریٹ کیا ہے فلم کے اوپر. اسی طرح یہ ریڈیشن جو ہے یہ اس طرح کی آگ نہیں ہے ایٹمک ریڈیشن، لیکن یہ انسان کے اندر سے جھلس دیتی ہے. آج کل بھی ہمارے ہاں جو یہ استعمال ہوتا ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ میں، یہ ریڈیشن جو ہے وہ اس طریقے سے کہ کسی ایک خاص جگہ پر آپ نے فوکس کیا ہے، وہیں وہ ریس جا رہی ہے. وہ ریڈیشن صرف اس جگہ کے سیلز کو مار رہی ہے، کل کر رہی ہے. کچھ آس پاس کے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بقیہ وجود جو ہے وہ اس سے بچا رہتا ہے. کھال کو جھلس دیں گے لیکن ہم اور کھال دے دیں گے، اس لیے کہ کھال جو ہے وہی ہے سینسٹیو، اسی کے اندر وہ نرو اینڈنگز ہیں کہ جن سے انسان کو تپش جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. کھال اگر مردہ ہو گئی تو پھر چاہے اندر مسلز جلتے رہے اس کا انسان کو دکھ نہیں ہوگا، وہ تکلیف نہیں پہنچے گی، سینسیشن آف پین نہیں ہے. لہذا ہم ان کو اور کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. تو تصور آپ کا وہ کھالوں کو دے گی، اسے کھلا کے جائے گی. لیکن ایک آگ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ تو دلوں پر جاتی ہے، دلوں پر سوار ہوگی، دلوں کو چاٹے گی. اگر یہ لفظ میں استعمال کروں، وہ آگ کے جو دلوں کو چاٹے گی. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور وہ ان پر بند کر دی جائے گی. یہ بھی ایک کیفیت کہ جیسے اوون بند کر دیتے ہیں آپ اور اس کا ٹیمپریچر اندر ہی اندر ہوتا ہے. تنور کا تصور بھی پہلے تھا کہ تنور کو اوپر سے بند کر دیجئے تو ساری حرارت اندر ہی اندر جو ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جائے گا. آج وہ اوون کا جو تصور ہے وہ اس سے اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے. یہ بھی کوئی ایسی کیفیت ہے جسے ہم یہاں سمجھ نہیں سکتے، یہ عالم آخرہ کی باتیں ہیں. کہیں کوئی بات ہمارے تجربے میں، ہماری جو بھی اب علمی اکتشافات ہیں، کہیں کوئی قریب کی کوئی شے مل جائے جس سے ہمارا کچھ تصور، کچھ تخیل جو ہے وہ ذرا کوئی ایک دو قدم آگے چل پڑے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت کے ان احوال کو جاننا، نہ جنت کی نعمتوں کا صحیح ہمیں ادراک اور اعتراف ہو سکتا ہے یہاں ادراک اور شعور، جیسے کہ فرمایا گیا ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اصل نعمتیں تو جنت کی وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا کبھی ذکر سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا کوئی خیال وارد ہو. وہ تو اصل نعمتیں تو وہ ہیں، تو اب ان کی تشبیہ کیا دی جائے گی یہاں. اسی طریقے سے آخرت کے عذاب اور یہ اللہ کی آگ کیا ہوگی، اس کا کوئی تصور ہمارے لیے یہاں ممکن نہیں. البتہ مختلف آگیں جن کو ہم جانتے ہیں، مختلف جو بھٹیاں جن کا تصور ہمیں حاصل ہے، اس کے حوالے سے یہ ایٹمک ایکسپلوژن اور اس میں خاص طور پر جو وہ طوفان سا اٹھتا ہے، اوپر جا کر کلاؤڈ بنتا ہے، یہ عمد ممددہ کا لفظ جس پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے اندر جو اونچے ہوں گے، طویل کھینچے ہوئے ستون، ان کی صورت کے اندر وہ ان پر بند کر دی جائے گی. اب اس کا کچھ ہلکا سا اعتبار سے نقشہ یہ ایٹمک ایکسپلوژنز اور ان سے پھر جو ریڈی ہے، ایک تو یہ کہ اس جگہ پر جہاں پر کہ وہ بم گرایا گیا ہے جو ہلاکت آتی ہے وہ تو آتی ہے،
اس کی ریڈیشن جو جاتی ہے دور دور تک اور اس کے اثرات جو پھیلتے ہیں اور اس کے جو اثرات انسان کے جسموں پر مترتب ہوتے ہیں ان کا کچھ ہلکا سا سمجھیے، اس کو ابھی آپ 1,00,000 سے 1,00,00,000 سے ضرب دیجئے تب کہیں جا کر اس آگ کا تذکرہ ہوگا جو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے۔ بہرحال حاصل اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے، اگر تو سورۃ العصر کا راستہ اختیار کرو، یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق، یاد رکھ، تو یہ سورۃ العصر کا پیغام یہ ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ عافیت چاہتے ہو تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ شاہراہ ہے، صراط مستقیم ہے، سواء السبیل ہے، اس کے یہ 4 سٹیشنز ہیں، اس کے یہ 4 مقامات ہیں، بڑھتے چلے جاؤ، ورنہ دنیا میں اخلاقی زوال، پستی، کم ظرفی، دناءت تباہ، دوسروں کی عزت پر حملہ آور ہونا، یہی سب سے زیادہ محبوب مشغلہ بن جانا، اور اپنی توانائی، اپنی قوت، ذہانت، صلاحیت اسے صرف کرنا مال کمانے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ تو دنیا میں تمہارا حال ہوگا، اسفل سافلین کی یہ شکل ہے، اور آخرت میں تمہارا انجام کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ اس سورہ مبارکہ پر یہ جو گروپ ہے انذار، آخرت کا انذار، آخرت کی سے متنبہ کرنا آخرت کے بارے میں، وہ یہاں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اب جو 10 صورتیں آگے آئیں گی، نوٹ کر لیجئے، ان میں صرف 2 صورتوں میں آخرت کا ذکر، اور وہ بھی ثانوی طور پر خفی انداز میں۔ باقی یہ کہ 8 صورتیں جو ہیں ان کا مضمون ہوگا یا تو تاریخ، پہلی 2 صورتیں جو اب آئیں گی، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، یہ تاریخ ہے عرب کی، مکے کی۔ اس کے بعد کچھ صورتوں کے اندر حضور کی سیرت کے کچھ مراحل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ خوشخبری کہ وہ وقت آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دین غالب ہوگا، فتح آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آج آپ ایک ایک کے لیے جھولی پسار کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عمر بن الخطاب اور عمرو بن ہشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دے۔ اور وہ وقت بھی آئے گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پھر یہ کہ ایک شخصیت تھی حضور کے مخالفین میں سے، ابو لہب کی، اس پر ایک صورت آئے گی، معوذتین، سورہ اخلاص، وہ تو خزانہ ہے توحید کا۔ تو یہ جو 10 صورتیں آ رہی ہیں، ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ لہب میں جو جہنم کا تذکرہ موجود ہے، نارن ذات لہب، یا یہ کہ اس سے پہلے جو ہے ارایت الذی یکذب بالدین، اس میں ذکر موجود ہے۔ باقی یہ کہ یہ 10 صورتیں جو ہیں اپنی جگہ پر علم، حکمت، معلومات، معرفت اور حضور کی سیرت و شخصیت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انذار کا مضمون یہاں تقریباً ختم ہو گیا اپنے کلائمیکس کو پہنچ کر۔ اس میں چند باتیں میں چاہتا ہوں ذرا نوٹ کر لیں ربط صور کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس درس میں جیسا کہ جو حضرات شرکت فرما رہے ہیں پابندی کے ساتھ انہیں معلوم ہے میں نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ان صورتوں کا آپس کا ربط کیا ہے۔ پہلی بات تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں نے پہلے تو اگرچہ 4 سورہ انذار قرار دیا تھا، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ اور سورۃ التکاثر، لیکن پھر میں نے اپنی رائے بدلی ہے۔ یہ 6 صورتیں جو ہیں سورہ زلزال سے لے کر سورہ ہمزہ جو آخری آج ہم نے ابھی پڑھی، یہ 3 صورتوں کے 2 چھوٹے گروپس کی شکل میں ہے، یہ 6 سورہ ہے۔ اور اس سے پہلے جو حضرات کافی عرصے سے درس میں شرکت کر رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا، اور یہ میں وہ جو قرآن حکیم کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ ہے اس میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ یہ 6 سورے 3 صورتوں کے گروپ اس سے پہلے آئے ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف۔ ان میں سے 2 صورتیں آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے، یونس اور ہود، اور سورہ یوسف بالکل منفرد مزاج کی صورت، سورہ رعد، سورہ ابراہیم آپس میں جوڑے کی شکل میں، سورہ حجر بالکل منفرد صورت ہے، اس کا مزاج اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل منفرد مزاج کی صورت، اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف نہایت حسین جوڑا ہے۔ اسی طرح ان صورتوں کے اندر بھی 3 صورتیں پہلی اور 3 صورتیں یہ آخری، ان کے مابین جو ربط ہے اسے ذرا سمجھ لیجیے۔ یہ جو 6 سورہ ہم نے آج ختم کیا ہے، اس میں ذرا نوٹ کیجئے سورۃ التکاثر کا مضمون کیا ہے،
یہ مال و دولت دنیا، یہ اقبال کے الفاظ مستعار میں نے لیے ہیں، اور ان کی بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے، حقائق کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتی۔ بہتات کی طلب حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ جب قبروں تک پہنچو گے تب تو حقیقت معلوم ہو جائے گی، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ لیکن دنیا میں یہ تکاثر اور بہتات کی طلب اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ تمہاری آنکھیں کھلنے نہیں دیتا۔ یہ سورہ تکاثر کا مضمون ہے۔ سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ چونکانے کا انداز، جگانے کا انداز، ہوش میں آؤ، یہ زمانہ پکار پکار کر منادی کر رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں میں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہوش میں آؤ اور یہ صراط مستقیم، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تاکہ وہ خسران ابدی سے نجات پا سکے۔ سورۃ الہمزہ، اگر نہیں کرو گے تو اس پستی کے مکین رہو گے۔ شوخ و گستاخ، یہ پستی کے مکین کیسے ہیں؟ دنات تبع، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا، دوسروں پر حملہ آور ہونا، یہ تمہارا محبوب مشغلہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ مال کی بہتات، وہی جو سورہ تکاثر سے بات شروع ہوئی تھی، الذی جمع مالا وعددہ، یہ تمہاری سعی و جہد کا منتہا مقصود ہوگا، اور آخرت میں دوزخ، حطمہ، چورا چورا کر دینے والی شے۔ اس سے سورہ تکاثر اور سورہ ہمزہ کے اندر جو آپس میں نسبت ہے، سورۃ العصر میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے نگینہ جڑا ہوا ہو، دونوں طرف انگوٹھی جو ہے اس کے دونوں سائیڈز ہیں، یا ہار ہے بہت خوبصورت، اس میں اور پھول لگے ہوئے، لیکن نیچے جو ہے وہ ایک کوئی بہت بڑا ہیرا ہے، کوہ نور فرض کیجئے کہ وہ وہاں پر موجود ہے، ٹکا ہوا ہے۔ تو سورۃ العصر ان کے مابین ہے۔ اصل اختین یا زوجین کی نسبت جو ہے، دو بہنیں، یا یہ نسبت زوجیت، یہ سورۃ التکاثر اور سورۃ الہمزہ کے اندر موجود ہے۔ اس میں جو چیزیں مشابہت کی ہیں، جیسا کہ میں نے ہمیشہ نوٹ کرایا کہ نسبت زوجیت میں مشابہت بھی ہوگی اور کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے ریسیپروکل نسبت بھی ہوگی۔ اب دیکھیے سورہ تکاثر میں آیا الہاکم التکاثر، اور سورہ ہمزہ میں آیا الذی جمع مالا وعددہ، تکاثر، بہتات کی طلب، اور یہاں مضمون آ گیا جس نے مال جمع کیا اور گنتا رہا۔ سورہ تکاثر میں آیا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، جہنم دیکھ کر رہو گے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اسے۔ یہاں فرمایا گیا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ سابقہ جو سورہ تھا، سورہ زلزال، سورہ عادیات اور سورہ قارعہ، وہ تین سورتیں، سورہ تکاثر اور سورۃ العصر کو درمیان میں سے بھول جائیے تو نگینہ ہے درمیانی، نسبت زوجیت سورہ تکاثر اور سورہ ہمزہ کے مابین ہے۔ ان میں دیکھیے مضامین کے مشابہت۔ سورہ زلزال میں لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تمہارے تاکہ ان کو اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ سورہ تکاثر میں یہ مضمون آیا کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، یقیناً تم دیکھ لو گے، تمہارے سامنے آ جائے گی ہر چیز، حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ سورہ عادیات میں فرمایا ارتقا ہو رہا ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا، ان کی خبر لے لے گا، ان کے احوال جانچ لے گا۔ سورہ تکاثر میں یہی مضمون آیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازماً حساب لے لیا جائے گا، سوال کیا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں۔ سورہ قارعہ میں فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور یہاں جیسا کہ ابھی ہم نے بار بار نوٹ کیا، سورہ ہمزہ میں مضمون آ گیا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، انذار کا مضمون اختتام کو پہنچا ان صورتوں پر سب سے گاڑھا۔ یہی وجہ سورہ زلزال کو قرآن کے چوتھائی یا قرآن کا نصف قرار دیا گیا، سورہ تکاثر کو 1000 آیات کے مساوی قرار دیا گیا، گویا کہ قرآن مجید کا 1/6 بن جائے گا، 6000 آیات ہیں تقریباً کچھ اوپر۔ یہ اسی لیے ان کے اندر وہ انذار جو ہے بہت ہی مؤثر انداز میں انذار ہے، کپ کپی طاری کر دینے والا۔ ذرا سا بھی انسان کو یہ گمان بھی ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو کہاں اٹھے گا؟ سورہ زلزال کو پڑھ کر، سورہ تکاثر کو پڑھ کر، سورہ قارعہ کو پڑھ کر، سورۃ العادیات کو پڑھ کر، سورہ ہمزہ کو پڑھ کر، اور آخری بات میرے نزدیک انذار اپنی انتہا کو پہنچا ہے سورۃ العصر میں۔
وہ جملہ میں سنا رہا ہوں آپ کو دوبارہ، اور اسی پر آج کا ہمارا بیان ختم ہوگا، جو امام رازی نے نہایت جامع جملہ کہا ہے، هذه الآیت فیہا وعید شدید، یہ آیت جو ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں بڑی شدید وعید ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ نے تو تمام انسانوں کی بربادی، تباہی، ناکامی، خسران ابدی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعہ، سوائے ان لوگوں کے جو ان چار شرطوں کو پورا کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، کٹھن سے کٹھن مرحلہ ہے۔ باقی جگہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ صرف عمل صالح، یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حق کا اعلان، چاہے باطل کے پیشانی پر جو ہے سلوٹیں پڑ رہی ہوں، باطل غضبناک ہو رہا ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا اعلان کرنا، اور پھر صبر، خود بھی صبر کرنا، اور تواصی بالصبر، دوسروں کو بھی تلقین کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اسی لیے پھر آخری الفاظ ہیں امام رازی کے، وَدَلَّ ذَلِكَ، اس سے رہنمائی ملی، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار، انحصار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ یہ ہے اصل انذار کا پہلو، کہ جس پر یہ گروپ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انذار کی آخری حد اور اس کی منطقی انتہا سورۃ العصر۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ نوٹ کر لیجئے، اگلے ہفتے کے بارے میں، کہ جمعے کے روز تو میں یہاں نہیں ہوں گا، لیکن ہفتے کا درس انشاءاللہ ہوگا، میں جمعے کی شام ہی کو آ جاؤں گا، اور دو صورتیں انشاءاللہ اب جو تاریخ ہے عرب کی اس کے حوالے سے، سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، ان دونوں کا پس منظر ایک بنے گا، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی نشست میں ہم دونوں صورتوں کا مطالعہ کر سکیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعا نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے، الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت۔ اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے دین۔ تو اصل جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ منتقل کر سکتے، مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد، یتیم کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، صدقہ جاریہ شروع کیا ہے، خدمت خلق کی وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو مل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جائے، بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طرح سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ در حقیقت اضافے ہیں، اور ان کی کوئی حق۔ دیکھیے انسانی زندگی کے یہ تین دور ہیں، حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے ہو کر اور ہماری موت پر، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے جو ہے جو جنت یا دوزخ۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے، اور اس سے فتنے پیدا۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، تو کوئی شک ہی نہیں، روح کہاں جاتی، کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیز متشابہات میں سے ہیں، یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن، یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن میں اس طور سے، لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے
اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی ریفلیکشن ہوتی، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک کھڑکی کھول دی جائے